گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات۔ جس گھر میں یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک علامت دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر میں گھر والوں کے ساتھ جنات بھی رہتے ہیں۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی پہلی علامت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوں اور اچانک آپ کو لگے جیسے کوئی آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے، یا کبھی رات کے سناٹے میں ایسی سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دی ہوں جن کا کوئی وجود نہ ہو؟ اکثر ہم ان باتوں کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ واقعی وہم ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کبھی رات کے اندھیرے میں بتی خود بخود جل بجھ جاتی ہے، کبھی پنکھا یا کوئی اور برقی آلہ اچانک بند ہو جاتا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ گھریلو سامان اپنی جگہ پر نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ عام واقعات ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی پوشیدہ طاقت کار فرما ہے؟ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں واضح اشارے ملتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی اس دنیا میں آباد ہے۔ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کا وجود اور ان کے اثرات حقیقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہیں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جنات تو نہیں رہتے؟ اگر آپ نے بھی کبھی اپنے گھر میں ان میں سے کوئی کیفیت محسوس کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محض اتفاق نہ ہو بلکہ ایک بڑی حقیقت کا حصہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 علامتیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ کسی کے گھر میں وہ پوشیدہ مخلوق یعنی جنات موجود ہیں۔ تو آخر وہ 5 علامتیں کون کون سی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے سب سے پہلی علامت، گھر کے ماحول کا اچانک بدل جانا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، سب کچھ نارمل ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، مگر یکایک ایک ایسی گھٹن، ایک ایسا بوجھ جیسے کسی نے آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ لمحہ بھر پہلے جہاں سکون تھا وہاں اچانک ایک اندیکھے خوف کا منظر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ گھر کے ماحول کا اچانک بدل جانا صرف ایک فزیکل فیلنگ نہیں ہے، یہ دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دینے والا حملہ ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں سب کچھ پرامن ہوتا ہے، لیکن اچانک آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی سناٹے میں نہیں بلکہ شور میں ڈھل گئی ہے۔ دل کانپنے لگتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے اور ایک انجانی سی سردی رگوں میں دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے اگر کبھی دل سے محسوس کر لیا جائے تو انسان اپنی پوری زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ اس عجیب بوجھ کو محسوس کرنے کے بعد اکثر افراد بتاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جیسے وہ گھر، وہ کمرہ جس میں وہ بیٹھے ہیں اچانک اجنبی ہو گیا ہے۔ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ماحول اپنا نہیں لگتا، جیسے اپنی چھت اپنے ہی سر پر اجنبی ہو گئی ہو۔ یہ اجنبیت ہی اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ گھر کے اندر ایک اور ہستی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، اور یہ احساس اتنا غیر مرئی، اتنا خاموش اور اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ انسان چیخنا چاہے تو آواز اس کے گلے میں دب جاتی ہے۔ اکثر گھروں میں یہ کیفیت روزمرہ کے معمولات کے دوران بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ باورچی خانے میں کھڑے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں اور اچانک ایسا لگتا ہے جیسے ارد گرد فضا جامد ہو گئی ہو۔ شور ختم ہو جاتا ہے، آوازیں دب جاتی ہیں اور ایک ایسی خاموشی پھیل جاتی ہے جو کانوں کو چیر کر دل تک اترتی ہے۔ یہ لمحہ وہی ہے جب جنات اپنے وجود کا خفیہ اعلان کرتے ہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے، صرف ماحول کے وزن کو بدل دیتے ہیں تاکہ انسان کا دل لرز جائے۔ کچھ لوگ اس کیفیت کے دوران یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں برف رکھ دی گئی ہو، کمر میں سنسناہٹ اور دل میں بے چینی کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہے کہ انسان کو اپنی ہی سانسوں کی آواز اجنبی لگنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کمرے کا درجہ حرارت ویسا ہی رہتا ہے لیکن دل کے اندر برف جمنے لگتی ہے۔ یہ برف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، جو صرف ان ہستیوں کی قربت سے پیدا ہوتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ سب کو بیک وقت محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی ایک ہی کمرے میں کچھ افراد سکون سے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک شخص اچانک کانپنے لگتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
یہ وہی نشانی ہے کہ اس لمحے جنات نے اپنا وجود صرف ایک فرد کو محسوس کرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ کسی خاص پر اپنا سایہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی آنکھیں بے چین اور دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ احساس زیادہ دیر نہیں رہتا، چند منٹ بعد سب کچھ ویسا ہی لگنے لگتا ہے جیسا پہلے تھا۔ ماحول پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں درست ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک خوف کا بیج بو دیا جاتا ہے، وہ بیج جو ہر بار کے تجربے کے ساتھ جڑ پکڑتا ہے اور آخرکار انسان کو اس حقیقت کے قریب لے جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہی ہے پہلی نشانی، گھر کے ماحول کا اچانک بدل جانا۔ یہ وہ خوفناک لمحہ ہے جب انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے، اور یہ اجنبیت اعلان کرتی ہے کہ یہاں صرف انسان نہیں بستے۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے دوسری علامت پالتو جانوروں کا رویہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک بلی، ایک کتا یا کوئی پرندہ اچانک بغیر کسی وجہ کے خوفزدہ ہو جائے؟ بلی اپنی آنکھیں پھاڑ کر کسی خالی کونے کو گھورنے لگے، کتا بے تحاشا بھونکنے لگے اور پھر اچانک دم دبا کر کسی بستر کے نیچے جا چھپے۔ پرندے پنجرے میں شور مچائیں، اپنے پروں کو زور زور سے جھاڑیں اور پھر خاموش ہو کر ٹکٹکی باندھ کر خلا میں دیکھتے رہیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پالتو جانور ان ہستیوں کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جانوروں میں ایک الگ سا شعور، ایک چھٹی حس عطا کی گئی ہے، وہ ان چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں جنہیں ہم وہم یا خواب سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ کی بلی اچانک اپنی کمر کو خم دے کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور وہ مسلسل کسی ایک کونے کو گھورتی رہتی ہیں۔ آپ کمرہ دیکھتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن بلی کا سارا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے ارد گرد نظر نہ آنے والی ہستیاں اپنے وجود کا اعلان کرتی ہیں۔ کتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے سناٹے میں جنات کی حرکات دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن یہ عام بھونکنا نہیں ہوتا، ان کی آواز میں ایک عجیب سا لرزہ، ایک انوکھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور لمبے لمبے بھونکنے لگتے ہیں، جیسے کسی کو للکار رہے ہوں یا کسی کے خوف سے کانپ رہے ہوں۔ یہ منظر اگر کوئی شخص دل سے محسوس کرے تو اس کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ اس لمحے دل کہتا ہے یہ جانور آخر کس کو دیکھ رہے ہیں۔ پرندوں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ اکثر گھروں میں لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے طوطے یا فاختائیں رات کے اندھیرے میں اچانک پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں اور بے قابو ہو کر پنجروں سے ٹکرانے لگتے ہیں، پھر یکدم ساکت ہو جاتے ہیں جیسے کسی طاقت نے انہیں دبوچ لیا ہو۔ یہ رویہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اس غیر مرئی دنیا کی جھلک دیکھ چکے ہیں جسے ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، اور یہ لمحہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ کیفیت اکثر ایک ہی کمرے میں موجود سب جانوروں کو نہیں بلکہ کسی ایک کو متاثر کرتی ہے۔ مثلاً گھر میں 3 بلیاں ہیں، 2 بالکل نارمل ہیں، لیکن ایک بلی ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہی ہے، کان کھڑے ہیں، بال کھڑے ہیں، اور وہ پھسکاریاں مار رہی ہے۔ اس لمحے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہے جو باقیوں کو دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بلی کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جانور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ اپنی آنکھوں اور اپنے رد عمل کے ذریعے جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتا ہے۔ جب آپ کا پالتو جانور ایک خالی جگہ کو مسلسل دیکھتا ہے یا بغیر وجہ کے خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے تو یہ حقیقت کا پردہ چاک کرنے والا منظر ہے۔ اس لمحے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کا گھر صرف آپ کا نہیں رہا، اس میں کوئی اور بھی سانس لے رہا ہے۔ یہی ہے دوسری نشانی، پالتو جانوروں کا رویہ۔ یہ وہ خاموش گواہ ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون سی مخلوق آپ کے ساتھ سانس لے رہی ہے جسے آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔
گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے تیسری علامت گھر کی خوشبو کا بدل جانا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، ہر چیز ویسی ہے، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا کا گزر نہیں، مگر اچانک ایک ایسی خوشبو یا بدبو آپ کے ارد گرد پھیل جاتی ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں۔ یہ خوشبو کبھی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے عود یا لوبان جلا دیا ہو، کبھی ایسی کہ جیسے جنگل میں گیلی مٹی کی نمی ہو، اور کبھی ایسی بدبو کہ دل متلا اٹھے، گوشت کے سڑنے جیسی یا جلتی ہوئی کسی نامعلوم چیز کی۔ یہ کیفیت ایک عام انسان کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ اشارہ ہے جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی ہے، کوئی ایسا جو نظر نہیں آ رہا۔ انسان کی سونگھنے کی حس عجیب ہے۔ عام حالات میں ہم اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب کوئی غیر معمولی خوشبو یا بدبو اچانک کمرے میں بھر جائے تو دل بے اختیار کانپ جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، باورچی خانے میں کچھ نہیں پک رہا، کسی نے عطر یا پرفیوم استعمال نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ خوشبو یا بدبو آپ کی ناک سے ٹکرا کر دماغ میں گونجنے لگتی ہے۔ یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب جنات اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں۔ وہ انسان کے قریب آ کر فضا کو بدل دیتے ہیں تاکہ انسان کا دل لرز اٹھے۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا اس وقت ہوا جب وہ اکیلے کمرے میں تھے، کمرہ بند، کھڑکیاں بند، لیکن یکایک ایک مہک آتی ہے، ایسی مہک کہ جیسے کسی نے ابھی ابھی خوشبودار عود سلگایا ہو۔ کچھ لمحے کے لیے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانی سی بے چینی دل کو گھیر لیتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب آپ کے قریب کوئی جن موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی پہچان خوشبو یا بدبو کے ذریعے کرواتا ہے، لیکن یہ پہچان سکون دینے والی نہیں بلکہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بدبو اتنی تیز اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دماغ چکرا جاتا ہے اور دل گھبرا گھبرا کر کہتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لمحہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کمرے سے باہر نکل جائیں، لیکن جیسے ہی باہر نکل آتے ہیں سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ یہ تضاد ہی سب سے بڑا ڈر ہے۔ اندر کا کمرہ اجنبی لگتا ہے، باہر کا ماحول نارمل۔ یہ فرق صاف بتاتا ہے کہ اندر کسی اور کی موجودگی ہے۔ بعض اوقات یہ خوشبو یا بدبو صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھتے ہیں اور اچانک ناک میں کوئی انوکھی خوشبو یا بدبو اتر آتی ہے۔ آپ چونکتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، لیکن پلک جھپکتے ہی وہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ ہی اصل میں سب سے زیادہ ڈرا دینے والا ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی آپ کے بالکل قریب آیا، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور پھر اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گیا۔ وہ چھوا تو نہیں، بولا تو نہیں، لیکن اپنی خوشبو یا بدبو کے ذریعے آپ کو اپنی سانسوں کا احساس دلا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف حصوں میں مختلف خوشبوئیں یا بدبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک کمرے میں داخل ہوں تو ایک مہک، دوسرے کمرے میں جائیں تو بدبو۔ یہ کیفیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ گھر کے اندر صرف آپ کے قدم نہیں پڑ رہے، کوئی اور بھی چل رہا ہے، کوئی اور بھی سانس لے رہا ہے۔ یہ غیر مرئی ہستیاں اپنے وجود کا اظہار خوشبو اور بدبو کے پردے میں کرتی ہیں۔ یہ سب سے نازک نشانی اس لیے بھی ہے کہ اکثر لوگ اسے وہم سمجھ کر بھول جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ خاموش دروازہ ہے جس کے ذریعے جنات انسان کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کب قریب ہیں اور کب دور۔ اور اگر کسی گھر میں بار بار ایسی کیفیت ہو تو سمجھ لیں کہ وہ گھر صرف انسانوں کا نہیں رہا، وہاں اور سانسیں بھی بستی ہیں۔ یہی ہے تیسری نشانی، گھر کی خوشبو کا بدل جانا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دل دہلا دینے والا اعلان ہے کہ آپ کے قریب کوئی اور بھی موجود ہے۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے چوتھی علامت گھر والوں کے رویے کا بدل جانا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ اچانک کیوں بدل جاتے ہیں؟ کل تک سب ہنسی خوشی میں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، باتوں میں سکون تھا، محبت تھی، لیکن آج اچانک وہی لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، ذرا سی بات پر غصہ بھڑک اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں،
اور گھر جو کل تک جنت لگتا تھا آج قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف نفسیات کا کھیل نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب جنات اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنات کا سب سے خطرناک ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں بے سکونی اتار دیتا ہے۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، باتوں میں تلخی آ جاتی ہے اور فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کل تک ہنسنے والا بچہ آج اچانک ضدی اور چیخنے والا کیوں ہو گیا؟ وہی بچہ رات کے وقت ڈر کر اٹھ بیٹھتا ہے، روتا ہے اور بتاتا ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ یہ وہ اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ گھر کی فضا اب صرف انسانوں کے اختیار میں نہیں رہی۔ یہ رویے کا بدل جانا اکثر بلا وجہ کے غصے، جھگڑوں اور اداسی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شوہر بیوی سے اچانک بیزار ہو جاتا ہے، بیوی ہر وقت چڑچڑی اور رونے والی ہو جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں بلا وجہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض مزاج کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر کے اندر ایسی مخلوق موجود ہے جو دلوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتی ہے، شک پیدا کرتی ہے اور محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایک بوجھ سا اترتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، خاموشی چھا جاتی ہے اور سب افراد ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت صرف ایک ہی چیز کا اعلان کرتی ہے، اس لمحے جنات اپنے سائے سے پورے گھر کے دلوں کو جکڑ رہے ہیں۔ ان کی موجودگی انسان کو خود پر اجنبی بنا دیتی ہے۔ کل تک جو گھر اپنی خوشبو سے آباد تھا، وہی گھر اجنبی لگنے لگتا ہے۔ سب سے ڈرا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہمیشہ اچانک آتی ہے۔ ایک پل سکون ہے، اگلے ہی پل غصہ، نفرت یا بیزاری چھا جاتی ہے۔ یہ اچانک بدلاؤ انسان کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ دل خود سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہی جنات کی سب سے بڑی چال ہے، وہ انسان کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیتے ہیں، محبت کو اجنبیوں کی طرح سرد کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے گھروں میں ہر وقت ایک اندیکھی لڑائی جاری رہتی ہے۔ لوگ ظاہراً خاموش ہوتے ہیں مگر دلوں میں شور مچ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث چھڑ جاتی ہے اور پھر کئی دنوں تک ماحول بوجھل رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کے افراد کے دلوں پر جنات کا اثر شروع ہو گیا ہے۔ یہی ہے چوتھی نشانی، گھر والوں کے رویے کا بدل جانا۔ یہ وہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر بار بار بلا وجہ کی نفرت اترتی ہے، اگر گھر کے افراد کے درمیان محبت دم توڑنے لگتی ہے، تو یہ سب محض حالات نہیں ہیں، یہ کسی اور کی موجودگی کا اعلان ہے۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 علامات میں سے 5ویں علامت وقت اور احساس کا بدل جانا۔ کیا آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ وقت اپنی رفتار کھو بیٹھا ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ گھنٹوں گزر گئے ہیں مگر گھڑی دیکھیں تو صرف چند منٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا کہ پلک جھپکتے ہی کئی گھنٹے غائب۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ جنات کی موجودگی کا سب سے انوکھا اور خوفناک اشارہ ہے۔ انسان کے لیے وقت کا احساس سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ ہمیں زندگی کے لیے گھڑی اور سورج کی روشنی سے ناپنے کی عادت ہے، لیکن جب یہی بنیاد ہلنے لگے، جب لمحے دن بن جائیں یا گھنٹے لمحوں میں سمٹ جائیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب گھر کے اندر موجود جنات اپنے اثرات کے ذریعے انسانی ذہن پر کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ دماغ کی گرفت ڈھیلی کر دیتے ہیں تاکہ انسان حقیقت سے کٹ کر ایک عجیب دھند میں داخل ہو جائے۔ اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے سوچنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آدھی رات گزر گئی ہو، لیکن گھڑی دیکھیں تو صرف چند منٹ گزرے ہوتے ہیں۔ دل کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، وقت اتنا سست کیسے ہو گیا؟ یہ وہی لمحہ ہے جب انسان کو اپنے ارد گرد ایک غیر مرئی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کمرے کی خاموشی زیادہ گہری، زیادہ بھاری لگتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے جیسے کوئی اس کے لمحوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، آپ کسی کام میں بیٹھے ہیں، کچھ ہی دیر گزرنے کا خیال ہے، مگر گھڑی بتاتی ہے کہ کئی گھنٹے بیت گئے ہیں۔ یہ کیفیت صرف ذہنی الجھن نہیں ہوتی، بلکہ جنات کی موجودگی کا ایک ایسا اثر ہے
جو انسان کو اپنے وقت سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ انسان کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت پر قابو نہیں رکھتا، وہ چاہے تو اس کے لمحے کھینچ سکتے ہیں، وہ چاہے تو اس کی رات لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں رہنے والے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی نیند کا نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ وہ بستر پر لیٹتے ہیں، لگتا ہے کئی گھنٹے کروٹیں بدلتے رہے ہیں، لیکن گھڑی دیکھیں تو صرف چند منٹ گزرے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ آنکھ بند کی تھی اور جیسے ہی کھولی تو پوری رات ختم۔ یہ احساس انسان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وقت کا کھیل کسی کے اختیار میں نہیں، مگر ان ہستیوں کے اثرات انسان کو یہی باور کرا دیتے ہیں کہ وقت ان کے قابو میں ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب وقت کا یہ بدلاؤ پورے گھر والوں پر ایک ساتھ اثر ڈالے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے صرف چند منٹ ہوئے ہیں، لیکن گھڑی بتاتی ہے کہ 2 گھنٹے بیت گئے ہیں۔ سب چونک جاتے ہیں، سب حیران ہوتے ہیں، مگر کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب سمجھ لینا چاہیے کہ اس گھر میں وہ ہستیاں موجود ہیں جو انسان کے سب سے بڑے یقین وقت سے کھیل رہی ہیں۔ یہ احساس اتنا ڈرا دینے والا ہے کہ انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید وہم ہے، شاید غلطی ہے، مگر دل کا خوف اسے چھوڑتا نہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وقت کا یہ بگاڑ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت جنات کی موجودگی کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہی ہے 5ویں نشانی، وقت کا احساس بدل جانا۔ یہ وہ خوفناک کیفیت ہے جو انسان کو یہ باور کرا دیتی ہے کہ اگر لمحے اس کے قابو میں نہیں رہے تو پھر اس کے گھر میں وہ ہستیاں ضرور موجود ہیں جو اس کے ساتھ سانس لے رہی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔